عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی یا کھیرے کو تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1844 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5440۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں کے ساتھ تربوز ہندوانہ کھاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1843 اور مسند حمیدی حدیث رقم 256۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والا ایک مسئلہ سماعت کریں۔ مختلف کھانے اور پھل وغیرہ جمع کر کے کھانا جائز ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا، دیکھیے سنن نسائی الکبریٰ حدیث رقم 6727۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، پھر رسول اللہ اسے ہاتھ میں لیتے تو کہتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دیجئے اور ہمارے مدینے میں برکت ڈال دیجئے، اور ہمارے لیے ہمارے صاع میں جو تول کا ایک پیمانہ ہے اس میں برکت ڈال دیجئے، اور ہمارے مد جو ایک اور پیمانہ ہے اس میں برکت ڈال دیجئے۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے اور خلیل اور نبی ہیں، اور میں بھی آپ کا بندہ اور نبی ہوں۔ بے شک انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکے کے لیے دعا کی، اور میں آپ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، اسی لیے جس طرح انہوں نے مکے کے لیے دعا فرمائی اور اس کے ساتھ اس جتنا اور زیادہ، پھر آپ سب سے چھوٹے بچے کو دیکھ کر بلاتے اور اسے یہ پھل دے دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3454۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، مکہ المکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے۔ دوسرا مسئلہ، نئی فصل تیار ہو تو پہلا پھل بچوں، علماء اور قابل احترام نیک لوگوں کو دینا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، تحفہ وصول کرتے وقت تحفہ پیش کرنے والے کے لیے دعا کرنا مسنون ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔